الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، الحمدللہ ہم نے لفظ مفرد اور مرکب کے کچھ معنی پیچھے کچھ جزء ان کی پڑھ کے آئے ہیں۔ آج ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے سبق۔ ہم نے پڑھا سا لفظ مرکب، وہ لفظ جس کی جز آسان میں جو آپ کو سمجھایا تھا اینڈ پر، کہ مفرد جو کسی معنی مرادی کو، یعنی وہ کوئی معنی اس کا متعین نہ ہو، پورا معنی نہ دیتا، اور مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں عام جو ہم نے پڑھا ہے، لیکن اس کی تعریف ہم نے منطق میں اسی طرح کرنی ہے کہ وہ لفظ جس کی جز سے معنی مرادی کے جز پر دلالت کرانا مقصود ہو، جیسے زید قائم۔ اب ہے لفظ مفرد کی تقسیمات۔ تقسیم نمبر 1، معنی کے استقلال اور عدم استقلال کے اعتبار سے لفظ مفرد کی 3 قسمیں ہیں: اسم، کلمہ اور ادات۔ معنی کے استقلال اور عدم استقلال۔ استقلال کہتے ہیں پختہ، پکی بات جو ہوتی ہے، کہ معنی کے استقلال اور عدم استقلال کے اعتبار سے لفظ مفرد کی آگے کہتے ہیں 3 قسمیں۔ نمبر 1، اسم، کلمہ اور ادات۔ وجہ سے لفظ مفرد 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، کہ وہ مستقل پکے کسی معنی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کہتے نہیں کرتا تو وہ ادات ہے، اور اگر کرتا ہے تو 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، کہ وہ اپنی حیت کے ساتھ 3 زمانوں میں سے کسی زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے یا نہیں۔ اگر دلالت کرتا ہے تو وہ کلمہ ہے جس کو نحوی فعل کہتے ہیں، اور اگر نہیں کرتا تو وہ اسم ہے۔ جیسے ہم نے اسم اور فعل اور حرف کی بحث پڑھی ہے، یہ سیم اسی طرح ہے، لیکن یہ ہم نے منطق میں ہم نے اس کو اسم فعل حرف نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو اسم، کلمہ اور ادات پڑھنا ہے۔ یہاں دیکھیں لفظ مفرد 2 حال سے خالی نہ ہوگا، کہ وہ مستقل معنی پر دلالت کرتا یا نہیں کرتا۔ صرف میں یا نحو میں تو کہ اگر نہیں کرتا تو وہ حرف کہلاتا ہے، لیکن یہاں ہم نے کرنا ہے کہ اگر نہیں کرتا تو ادات، اور اگر کرتا ہے تو پھر دیکھیں گے وہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، کہ وہ اپنی حیت کے اعتبار سے 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ بھی زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ وہ کہتے کرتا ہے تو ہم پہلے پڑھتے تھے صرف میں اور نحو میں ہم نے پڑھا کہ وہ فعل ہے جی، اور اگر نہیں کرتا تو وہ اسم ہے۔ یہاں ہم نے کرنا ہے کہ لفظ اپنے مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر نہیں کرتا تو ادات، اگر کرتا ہے تو پھر دیکھیں گے وہ کسی زمانے کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے کہ نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا 3 زمانوں میں سے، یعنی ماضی، حال اور استقبال، ان 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جاتا نہیں۔ اگر زمانہ پایا جاتا ہے تو وہ فعل ہے، اگر نہیں پایا جاتا تو وہ اسم ہوگا۔ اب ان کی مثالیں ہیں۔ اسم وہ لفظ مفرد جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہو اور اپنی حیت کے ساتھ 3 زمانوں میں سے کسی زمانے پر دلالت نہ کرتا ہو، جیسے زید۔ یہ ایک مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، اور یہ کسی بھی زمانے کے ساتھ جو ہے ملا ہوا بھی نہیں ہے، نہ ماضی، نہ حال، نہ استقبال، کسی کے ساتھ نہیں ہے، یہ اسم ہے۔ کلمہ وہ لفظ مفرد جو مستقل معنی پر دلالت بھی کرتا ہے اور اپنی حیت کے اعتبار کے ساتھ 3 زمانوں میں سے کسی زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے، جیسے ضربہ، اس نے مارا، یعنی یہ ماضی پہ دلالت کر رہا ہے، زمانے کے ساتھ دلالت ہو رہی ہے اس کی۔ اور ادات وہ لفظ مفرد جو مستقل معنی پر دلالت نہ کرتا ہو، جیسے من اور الی، ہم اس کو حرف کہتے تھے۔ تو یہ ہے لفظ مفرد کی تقسیمات۔ معنی کے استقلال اور عدم استقلال کے اعتبار سے لفظ مفرد کی 3 قسمیں: اسم، کلمہ اور ادات، وہ ہم نے آپ کو سمجھا دی، ہو بہو اسی طرح آپ یاد کر لیں۔ اب کہتے ہیں کہ نحویوں کے فعل اور منطقی کلمے کے درمیان، کلمہ کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی ہر کلمہ منطقی، ہر کلمہ منطقی فعل نحوی تو ہے،
یعنی جس کو منطقی والے کلمہ کہتے ہیں، وہ فعل نحوی تو ہے، مگر ہر فعل نحوی کا کلمہ منطقی، ہر فعل نحوی کلمہ منطقی نہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں جیسے اضربو، نحویوں کے نزدیک فعل ہے، لیکن منطقیوں کے نزدیک یہ کلمہ نہیں ہے، یعنی نہیں ہے، اس لیے کہ کلمہ مفرد کی قسم ہے، جبکہ اضربو مناطقہ کے نزدیک مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، کیونکہ لفظ کی جز معنی مرادی کی جز پہ دلالت کرتی ہے، یعنی حمزہ بھی ہے اس میں متکلم، اور ضاد را با معنی حدثی پر دال ہیں، یعنی دلالت کر رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں وہ نحویوں کے نزدیک تو اضربو ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں منطقیوں کے نزدیک یہ کلمہ نہیں ہے، اس لیے کہ کلمہ مفرد کی قسم ہے۔ جیسے اضربو مناطقہ کے نزدیک، یعنی منطقیوں کے نزدیک مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، کیونکہ لفظ کی جز معنی مرادی کی جز پہ دلالت کرتی ہے، یعنی حمزہ متکلم پر، اور ضربہ یعنی ضاد را اور با یہ معنی حدثی پر دال ہیں۔ آپ کہتے ہیں تقسیم نمبر 2، معنی کی وحدت کے اعتبار سے لفظ مفرد کی پھر 3 قسمیں، یہ دوسری تقسیم ہے لفظ مفرد کی۔ معنی کی وحدت کے اعتبار سے لفظ مفرد کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علم، متواتی اور مشکک۔ علم، متواتی اور مشکک۔ اب وجہ اثر دیکھ لیں ان کی جی۔ لفظ مفرد جب کہ واحد المعنی ہو تو 2 حال سے خالی نہ ہوگا، اس کا معنی معین و مشخص ہوگا یا نہیں، یعنی لفظ ہو وہ اس کا معنی معین مشخص ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بصورت اول اگر تو معنی معین و مشخص ہے تو وہ علم ہے، یعنی نام جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ بصورت ثانی پھر 2 حال سے خالی نہیں، کہ تمام افراد پر وہ برابر برابر صادق آتا ہے یا نہیں۔ بصورت اول متواتی اگر برابر برابر صادق آتا ہے تو پھر متواتی یعنی برابر برابر وہ آ رہا ہے، اور بصورت ثانی مشکک ہے، تشکیک ہے اس میں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ لفظ مفرد واحد المعنی ہو تو 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، کہ اس کا معنی معین و مشخص ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر تو اس کا معنی معین و مشخص ہے یعنی تو وہ علم ہے، اور اگر اس کا معنی معین و مشخص نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے آیا کہ وہ تمام افراد پر برابر برابر صادق آتا ہے یا نہیں۔ اگر تمام افراد پر برابر برابر صادق آ رہا ہے تو متواتی ہے، اور تمام افراد پر برابر برابر صادق نہیں آتا تو مشکک۔ اب ان کی تعریفات سنیں۔ علم وہ لفظ مفرد جس کا معنی ایک ہو اور معین و مشخص ہو، جیسے زید، عمر، بکر، یہ معنی ہے، معین ہے، مشخص ہے۔ زید کو بلائیں گے تو زید ہی آئے گا، عمر نہیں آئے گا۔ عمر کو بلائیں گے تو عمر آئے گا، بکر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ معنی معین و مشخص ہے، کسی کے لیے ہے، جس کا نام ہے اس کا ہے۔ زید پکارنے سے عمر نہیں آئے گا، عمر پکارنے سے بکر نہیں آئے گا، بکر بلانے سے زید نہیں آئے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ وہ ہے، وہ لفظ مفرد ہے جس کا معنی ایک ہے اور معین و مشخص ہے۔ نمبر 2 متواتی وہ لفظ مفرد واحد المعنی جس کا معنی معین و مشخص نہ ہو اور تمام افراد پر برابر برابر صادق آتا، جیسے انسان۔ اب دیکھیں تمام لوگوں پہ، انسانوں پر یہ برابر ہے، انسان ہونے میں زید بھی، عمر بھی، بکر بھی برابر ہیں۔ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا جی زید انسان ہے تو بکر نہیں ہے، بکر انسان ہے تو عمر نہیں ہے۔ جب انسان کہہ دیا تو اس میں زید، عمر، بکر، بلال، جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں انسان ہونے میں سارے آ گئے۔ تو یہ متواتی وہ لفظ مفرد واحد المعنی ہے، تو واحد المعنی جس کا معنی معین و مشخص نہیں ہے اور تمام افراد پہ برابر آ رہے ہیں، جیسے انسان کہہ دیا اس میں زید، عمر، بکر، بلال، حارث، رؤف جتنے بھی ہیں یہ سارے اس میں شامل آ جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں متواتی۔ اور تیسرا ہے مشکک وہ لفظ مفرد واحد المعنی جس کا معنی معین و مشخص نہ ہو
اور دوسری بات ہے وہ تمام افراد پر بھی صادق نہ آتا ہو، بلکہ اس کا صدق یعنی اس کا صادق آنا بعض افراد پر اولا اور بعض پر غیر اولا، یعنی بعض پہ زیادہ آتا ہو بعض پہ کم آتا ہو، بعض پر مقدم بعض پر مؤخر، بعض پر پہلے آتا ہو اور بعض پر بعد میں آتا ہو، بعض پر اشد اور بعض پہ اضعف، بعض پہ شدت کے ساتھ آتا ہو اور بعض پہ کمزوری کے ساتھ آتا ہو، بعض پر جو ہے زیادہ آتا ہو ازید اور بعض پہ انقص، جیسے سواد و بیاض اور لفظ وجود۔ جیسے سواد و بیاض یعنی کہ گورا کالا ہونا، کوئی تھوڑا گورا ہے کوئی زیادہ گورا ہے، کوئی کالا ہے کوئی کم کالا ہے، کوئی زیادہ ہے، تو کسی پہ یہ کم آ رہا ہے کسی پہ زیادہ آ رہا ہے، کوئی کیسے ہے کوئی کیسے ہے، تو یہ مشکک ہے، یعنی وہ لفظ مفرد ہے واحد المعنی ہے جس کا معنی معین مشخص نہیں، تمام افراد پہ برابر صادق نہیں آ رہا۔ اور کس طرح آ رہا ہے جی؟ اس کا صدق جو ہے بعض افراد پر اولا آ رہا ہے بعض پہ غیر اولا، بعض پہ مقدم بعض پہ مؤخر، بعض پہ اشد بعض پہ اضعف، بعض پہ ازید اور بعض پہ انقص، جیسے سواد و بیاض اور لفظ وجود وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ کہتے ہیں یہ علم متواتی اور مشکک کی ہم نے تعریف پڑھی۔ آج کا سبق اتنا کافی ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ 10 منٹ پتہ نہیں لگتا ہو جاتے ہیں سبق پڑھتے ہوئے، تو کل انشاءاللہ تعالی اگلا سبق ہم پڑھیں گے۔ آپ کوشش کریں محنت کریں، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ کو یہ سارا سبق سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر آپ منطق پڑھیں آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔